الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں اشعار پیش کرتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر ور حساب رات دینی ناظیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اس مسجد کے اندر آقا علیہ السلام کی آمد پر جشن عید میلاد النبی منعقد کیا گیا، جس کی تعریفات کہ جو لوگ مستحق ہیں اور جو لوگ یہاں تشریف لے آئے، میں ان سب کا مشغول ہوں۔ بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید احمد سعیدی صاحب اور علامہ مولانا مفتی اعظم صاحب جن کی زیر صدارت تھی، اور ثناخان رسول مولانا عبدالرشید فریدی صاحب اور قاری القرآ قاری محمد اشفاق صاحب اور قاری القرآ قاری محمد الیاس صاحب اور جتنا دیگر حضرات ہیں، میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جو لوگ یہاں تشریف لے آئے آقا علیہ السلام کی میلاد کے اندر۔ یہ بڑی خوشی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے میلاد کے اندر آئے۔ جو لوگ یہاں آئے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک جنت کے اندر بیٹھے ہیں۔
یہ ایک طرح نہیں بلکہ دو طرح سے ہم جنت کے اندر ابھی اس ٹائم بیٹھے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اذا مررتم بریاض الجنہ، فرمایا میرے صحابہ جب تم جنت کے باغ سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جنت تک تو نہیں پہنچ سکتے، ہم کیسے ان کے پھل کھائیں؟ دو مکان میرے آقا نے فرمایا ایک تو مسجد، یہ بھی ایک اللہ کی جنت ہے، اس لحاظ سے بھی ہم لوگ جتنا دیر یہاں تشریف فرما ہے تو یوں سمجھ لیں ہم جنت کے اندر بیٹھے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے قال حلق الذکر، جہاں اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ اور رسول کا تذکرہ ہو، اور میں وہاں بھی بیٹھ جایا کرو، تو وہ بھی ایک جنت ہے۔ یعنی ہم دو طرح سے جنت کے اندر بیٹھے ہیں، اور جو لوگ اس کے اندر نہیں آئے تو سمجھے ایک بد نصیبی ہے اور بدبختی کی علامت ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب بندہ محفل میلاد یا کسی محفل کے اندر اللہ رسول کی محفل ہو تو وہاں بندے کو نیند بڑی آتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے کہ نیند کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ انسان کو نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی۔ اگر بندہ ساری رات ڈرامے، فلمیں اور کنجریاں دیکھتا رہے تو ان کو نیند نہیں آتی۔ اگر نیند آتی ہے تو ایک اللہ رسول کی محفل میں نیند آتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اللہ رسول کے ذکر میں سکون حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی سکون کی بنا پر سب سے بڑا سکون انسان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اس کی جتنی جسمانی تھکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اب اللہ رسول کی محفل میں آنے سے انسان کی تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں تو انسان کو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے عشق رسول۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا، اللہ رب العزت ایمان والوں کی نشانی بیان کر رہا ہے کہ ایمان والے کون لوگ ہیں۔ جو میں نے موضوع رکھا ہے یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور میں والذین آمنوا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ اور میں اشد حبا للہ، جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب حدیث میں جانے سے پہلے میں دوسری آیت مبارکہ قرآن کی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المجادلہ اور 28 پارے کے اندر ارشاد فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ، اللہ نے فرمایا اپنے پیارے محبوب یعنی نبی علیہ السلام کو، جن کے رب قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی ان کے شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی ان کے زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، تو کبھی ان کی عمر کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اسی محبوب کو رب فرماتا ہے فرمایا لا تجد، اے میرے پیارے حبیب، پیارے محبوب، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے، ایسی امت نہیں پائیں گے۔ کیسی امت؟ فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھے، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان رکھے، یعنی جنت دوزخ سب چیزوں پر ایمان رکھے، اللہ رسول کو بھی تسلیم کرے، یوادون من حاد اللہ، اللہ رسول سے بھی محبت کرے اور اس کے دشمنوں سے بھی پیار کرے۔ اور میں ایسی قوم محبوب آپ کی نہیں ہوگی۔
یعنی جو اس کے دشمن سے پیار کرتا ہے وہ کبھی محبوب کا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم خود دیکھ لیں، جو ہمارا دشمن ہو، اگر ہمارا دوست یا پیارا یا بھائی ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو ہم اس کو بھی دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ رسول کی محبت کو ہم نے اتنا سستا سمجھ لیا، کہتے ہیں جی یہ اب رہائش کرنی ہے، رہنا سہنا ہے، کھانا پینا ہے تو ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ میں آگے جا آپ کو بتاؤں گا کہ محبت اور عشق میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ کن چیزوں سے وہ پیار کریں؟ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد ہوں، فرمایا ان سب چیزوں سے وہ آپ سے زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دو آیتیں قرآن کی ہو گئی۔ اب آتے ہیں حدیث مبارکہ کے طرف۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے، مال سے، جان سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب سے پیار نہ کر لے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ مومن اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب سرکار فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول سے محبت نہ کر لے۔ اب رب فرماتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کریں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کریں۔ اب دو چیزیں آ گئی، رب فرماتا ہے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کریں، اور سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کریں۔ اب ہم نے دونوں کو ملانا کیسے ہے؟ دونوں کو ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ رب فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک ہم سرکار کے قدموں میں نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے ہم مومن ہوں گے، جب مومن ہوں گے پھر رب کی محبت حاصل ہوگی۔ یعنی محبت رب کی حاصل کرنے کے لیے پہلے سرکار کے قدموں میں آنا ہوگا، پہلے سرکار کی غلامی میں آنا ہوگا، پھر ہمیں محبت حاصل ہوگی۔ اب پیار کے درجے آئیں 10، کتنا درجے ہیں؟ 10۔ محبت، انس اور عشق، اور بھی کافی سارے اس کے درجات ہیں، مودت بھی ہے، جس کے اندر میں صرف 2 کا بتانا چاہتا ہوں۔ محبت اور عشق کا، کسی کی طرف اگر رغبت ہو جائے، جس کو بندہ پسند کرنے لگ جائے، اس کو کہتے ہیں انس۔ جب سب چیزوں سے زیادہ بندہ کسی کو پسند کرنے لگ جائے اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور جب محبت ہر چیز سے غالب آ جائے، یعنی جب اس حدیث پہ عمل کریں گے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ والدین سے، مال سے اور جو کچھ جمع کیا ہے لوگوں سے محبت سب سے زیادہ کریں گے، اس وقت تک محبت ہوگی، وہ عشق نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ فرمایا ہم والد من والدہی و ولدی، اپنے آباء و اجداد اور اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت کر لیں، اس وقت تک کیا ہوگا؟ وہ محبت ہوگی، عشق نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ ابھی کیا ہے یہ؟ جب لوگوں سے، ماں باپ سے، اولاد سے بڑھ کر محبت کرے گا اس وقت تک وہ محبت ہوگی، وہ عشق نہیں ہوگا۔ عشق کب ہوگا؟
فرمایا لا یؤمن احدکم، یہ دوسری حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، فرمایا بندہ اس وقت تک جب اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا، پہلے تھا آباء و اجداد اور اولاد اور لوگوں سے پیارا، فرمایا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ سے نہ کر لے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب اس حدیث پہ عمل کرے گا تب بندہ عاشق رسول بن جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب کسی بندے سے سوال ہو نا کہ آپ عاشق رسول ہیں کیا، کہ آپ عاشق رسول ہیں، اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ علماء کہتے ہیں اس کے جواب میں ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا اگر آپ کہتے ہیں ہاں میں عاشق رسول ہوں، فرمایا تم اس وقت منافق ہو۔ اگر کہتے ہیں کہ میں عشق نہیں کرتا، فرمایا تم کافر ہوتے ہو۔ اگر انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اگر اقرار کرتے ہو کہ میں عشق کرتا ہوں، فرمایا اس وقت تو منافق ہو۔ کیوں؟ فرمایا ہم ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ ہم عاشق رسول کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے چہروں کے اوپر داڑیاں نہیں ہیں، جو ڈرامے فلمیں دیکھتے رہیں، جن کا حلیہ بھی عشق رسول جیسا نہ ہو، وہ کیسے کہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ جو نماز کے قریب بھی نہ آتا ہو، جو مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہ آتا ہو، وہ کس منہ سے کہے گا میں عاشق رسول ہوں؟ عشق کس سے بنا ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ عشق بنا ہے لفظ اسقا سے۔ کبھی آپ نے کیکر کا درخت دیکھا ہو نا، اس کے اوپر ایک آکاش بوٹی کا نام ہے جو اس کے اوپر پیلے رنگ کی چڑھ جاتی ہے۔ جب اس کیکر کے درخت کے اوپر چڑھتی ہے نا، اس کا جو اصل روپ ہوتا ہے اس درخت کا، اس کیکر کا، اس کو کھا جاتی ہے، یعنی کیکر کا جو اصلی رنگ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر کس کا رنگ غالب آ جاتا ہے؟ اسی بوٹی کا جو آکاش بوٹی ہے۔ فرمایا جب اس کا رنگ غالب آ جاتا ہے تو اسی کا نام ہے عشق۔ فرمایا جب انسان کے اوپر اللہ رسول کی محبت غالب ہو جائے گی، جب وہ اس کا حلیہ بھی، اس کا چلنا پھرنا بھی جب عشق کے مطابق ہوگا، اسی بوٹی کے مطابق ہو جائے گا، فرمایا تب وہ کہہ سکتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ جو بندہ نماز تک بھی نہ پڑھتا ہو، جن کی نظریں ساری زندگی گندگیاں اور زنا اور فلمیں اور ڈرامے دیکھتی رہیں، وہ کس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں؟ عشق پوچھنا ہے تو مجنوں سے پوچھو۔ جب کوئی کتا اگر لیلا کی گلیوں سے ہو کر آتا نا، مجنو اس کے بھی پاؤں چومتا تھا۔ آپ سمجھتے ہو گے کہ مجنو کوئی عام بندہ تھا، وہ حضرت امام حسن کا بھائی تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا، ان کا رضائی بھائی تھا امام حسن کا۔ مجنو جو تھا وہ کس طرح محبت کرتا ہے کہ جو لیلا کی گلی سے کتا گزر کر آئے اس کے بھی قدم چومتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا مجنو تم پاگل ہو گئے ہو کہ وہ کتا ہے تم اس کے پاؤں چومتے ہو؟ کہا تمہیں کیا پتہ عشق کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو محبوب کی چیز ہوتی ہے نا، اس کی ہر ادا سے پیار کرنا پڑتا ہے، تب عشق ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ رسول سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں اور نماز کے قریب بھی نہیں آتے، نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے، پھر کس طرح کہیں ہم عاشق رسول ہیں؟ اب سمجھ آیا کہ اگر ہم کہیں عاشق رسول ہیں تو ہم منافق بنتے ہیں، اگر کہتے ہیں عاشق رسول نہیں تو پھر کافر بنتے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا اس کا؟ اب آتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کس طرح محبتیں کی ہیں۔ ایک حضرت ابو سفیان
رضی اللہ تعالی عنہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. حدیث میں نے پڑھی تھی کہ مومن ہر چیز سے والدین سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں. اور قرآن بھی میں نے پڑھا. حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مومن نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کا مقام تھا اور وہ جنگ جو صلح حدیبیہ کے درمیان ہوئی تھی اس کا معاہدہ ختم ہونے لگا تھا. وہ گیا سرکار کی بارگاہ میں کہ جاؤں تھوڑی مدت زیادہ کروا کے. حضرت ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں جن کا نام ہے ام حبیبہ. کیا نام ہے؟ ام حبیبہ. نام بھی یاد رکھ لیں کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی ہسٹریاں پڑھی نہیں ہیں، اللہ رسول کی باتیں کبھی پڑھی نہیں ہیں، تو کم از کم یہ نام تو یاد ہونے چاہیے کہ وہ صحابہ کس طرح محبت کرتے تھے اور صحابیات کس طرح محبت کرتے تھے. حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی اور سرکار کی گھر والی تھی، اس نے سوچا ویسے تو سرکار کے پاس آیا ہوں، کیوں نہ میں سرکار کے گھر سے چکر لگا کے جاؤں، یعنی اپنی بیٹی کے گھر سے ہو کر جاؤں. جب وہ اپنے گھر گیا، کیونکہ باپ تھا، وہ جاتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا اگر بیٹی کے گھر میں جائے. فلما ذهب ليجلس هذا الفراش على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ گیا سرکار کا بستر مبارک لگا ہوا تھا، ابو سفیان جا کر اس پہ بیٹھنے لگا. حضرت ام حبیبہ نے تبتونہ، انہوں نے جا کر وہ بستر لپیٹ لیا، اس پر نہیں بیٹھنے دیا اس کو. اب اس کے ذہن میں سوال آیا، پوچھنے لگا اپنی بیٹی سے، جا ابنیتا ارغبتی، میری بیٹی یہ بتاؤ تم نے مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا یا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ یہ دو ہی پہلو ہو سکتے تھے نا، کہ یا میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قریش خاندان کا بڑا سردار تھا. اس نے سمجھا کہ یہ کوئی امیر ترین نہیں، شاید میری بیٹی نے اس لیے بستر لپیٹ کے رکھ دیا ہو کیونکہ میں قریش خاندان کا ہوں اور یہ بستر عام بندے کا ہے. کیونکہ وہ نبی مانتا ہوتا تو نبی مان لیتا، کلمہ پڑھ لیتا. اس نے پوچھ لیا یہ بتاؤ کہ کس لیے تم نے بستر لپیٹ لیا، مجھے اس قابل نہیں سمجھا یا اس کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا بل قالت هو فراش رسول اللہ، فرمایا کہ وہ اللہ کے پیارے رسول کا بستر ہے جن کے رب علم نشرہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، جن کے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی قسمیں اٹھاتا ہے، جن کی وضحا کے چہرے کی قسمیں رب اٹھاتا ہے. یہ ان کا بستر ہے. آگے کیا فرمایا؟ میں وہ انت نجس، اپنے باپ کو بھاگ کیونکہ تو پلید ہے اور رسول اللہ کا بستر پاک ہے. اور میں کبھی پلید پاک پہ نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک کیا ہوتے ہیں؟ نجس، پلید ہوتے ہیں. اور انہوں نے اس کو بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سرکار کا بستر ہے اور یہ مشرک ہے اور یہ پلید ہے، اسی لیے اس کو نہیں بیٹھنے دیا. اس کو کہتے ہیں محبت. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، یعنی والدین سے بھی بڑھ کر کس سے محبت ہو؟ سرکار سے زیادہ محبت ہو. اب آگے کیا لفظ ہیں؟ من والدہ وولدہ، وولدہ، اب کے اولاد سے بھی زیادہ محبت. اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اولاد سے بھی زیادہ محبت کی ہے. بخاری شریف یہ بھی حدیث مبارکہ ہے. راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. وہ کہتے ہیں ایک سرکار کے غلام تھے، نبینا صحابی تھے.
ان کی ایک لونڈی تھی، وہ آزاد جیسی تھی، یعنی ان کی بیوی تھی۔ ان کی ایک جو بیوی تھی، انہوں نے ایک رات سرکار کو بکواسات کی، اس نے گالیاں دی، انہوں نے اس کو روکا، لیکن وہ نہیں رکی۔ انہوں نے 2 بار اس کو روکا، اس کے باوجود بھی نہیں رکی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، اس کو قتل کر دیا، پہلے قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ سرکار کے بارگاہ میں پہنچا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو قتل کس نے کیا، کیونکہ مدینے کے اندر وہ خبر پھیل چکی تھی کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ اب وہ نبینا صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے، کہا انا صاحبھا، یا رسول اللہ میں اس کا خامند ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کیا۔ سرکار نے پوچھ لیا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ کانت تشتمک، سرکار اس نے آپ کو بکواسات کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ وَتَقَعُ فِيكَ، فرمایا میں نے اس کو قتل کیا، کیوں کہ اس نے آپ کو بکواس کی۔ کہتے ہیں فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ، سرکار میں نے تلوار کو پکڑا، فرمایا وَاتَّقَعْتُ عَلَيْهَا، آگے فرماتے ہیں فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، سرکار میں رات کو اٹھا اور جا کے اس کو قتل کیا، فرمایا میں نے اس کے پیٹ کے اوپر تلوار رکھ کے فَاتَّقَعْتُ عَلَيْهَا، اور میں نے اس کو زور دیا جہاں تک کہ اس بدبخت کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آگے وجہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سرکار یہ نہیں کہ میرے اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی، ولی منہا ابنان، سرکار میرے 2 بیٹے بھی ہیں، مثل اللؤلؤتین، فرمایا سرکار وہ ہیرے جیسے خوبصورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، کیا کہا؟ مثل اللؤلؤتین، سرکار وہ ہیرے جیسے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں۔ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فرمایا ایسا بھی نہیں میرے اس کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی تھی، سرکار میرے اس کے ساتھ تعلقات بھی بڑے اچھے تھے۔ اگر میں اس کو قتل نہ کرتا فائدہ میرا بڑا تھا، کیونکہ میرے بیٹوں کی انہیں پرورش کرنی تھی، میرے 2 بچے بھی تھے، میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا اور میں نے اپنا بھی نہیں دیکھا کہ میں نبینا ہوں، میری خدمت کون کرے گا، میرا کھانا کون بنائے گا۔ سرکار یہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ میں کانت تشتمک وَتَقَعُ فِيكَ، فرمایا اس نے آپ کی ذات پر بکواسات کی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا جو میں اس بدبخت کو چھوڑ دوں۔ اب سرکار نے کیا خوبصورت جواب ہے۔ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا کہ جب حکومت موجود ہے تو گستاخوں کو کیوں قتل کرتے ہو، عدالت کو دے دینا چاہیے۔ اب فتویٰ تو سرکار کا انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، کہ جو بھی سرکار کو بکواس کرے اس کو چھوڑنا بھی نہیں، اس کو قتل کر دینا۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ اب سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے بدلے میں اونٹ دو یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کیوں؟ تم نے پوچھا بھی نہیں۔ جب میں یہاں موجود ہوں، صدیق اکبر موجود ہیں، عمر بن خطاب موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، تم نے پوچھا بھی نہیں، اپنی طرف سے فتوے دے دیے اور قتل کر دیا؟ نہیں، سرکار نے فرمایا الا اشہد ان دمہا حضر، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اس غلام پہ کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، فرمایا اس نے حق ادا کر دیا اللہ رسول کی محبت کا۔ یہ ہے عشق رسول۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ والدین کے بارے میں۔ صدیق اکبر جن کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، ابھی مسلمان نہیں، ایک رات کا وقت تھا، باتیں ہو رہی،
اب صدیق اکبر کے والد صاحب ابھی ایمان بھی نہیں لائے تھے اور بزرگ تھے. انہوں نے سرکار کی گستاخی کی، کچھ ناسیب الفاظ بولے. فسکہم نبی فسکتن ابو قحافہ تسکہو. صدیق اکبر نے ایک تھپڑ مارا اور جا کے زمین پہ گرے ان کے والد، اور جا کے سارا معاملہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار نے ان سے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا کیا. فرمایا اگر میرے پاس تلوار ہوتی سرکار میں تلوار سے انہیں قتل کر دیتا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ تو سرکار بڑے شفیق ہیں، سرکار اپنی طرف سے تو کرم فرمانے والے ہیں، اور سرکار پھر جاننے والے بھی ہیں کہ انہوں نے آگے ایمان لے آنا. سرکار اپنی طرف سے کرم فرما رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا. اگرچہ بڑا باپ ہے، کہا جو سرکار کی بے ادبی کرے گا اس کے ٹوٹے کر کے رکھ دیں گے. ان کے پاس تو تلوار نہیں تھی. صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں نے انہیں قتل کر دینا. یہ کس حدیث پہ عمل کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین پر. اب اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے. اب پیار محبت میں کوئی دوسری چیز کی محبت نہ ہو، یاد رکھنا، کسی دوسری چیز کی محبت نہ ہو. حضرت رابعہ بصری جو بہت بڑی اللہ کی ولیہ، آپ فرماتے ہیں بیمار ہو گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا اے رابعہ بصری کیا وجہ ہے بیمار ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی ایک رات. آپ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتے پڑھتے میرے خیال آیا دل میں کہ اللہ پاک مجھے جنت عطا کر دے. اللہ رب العزت نے آواز دی ثم ینادی مناد من السماء، اللہ نے آسمان سے ندا دی. فرمایا رابعہ ایک طرف میری محبت کے دعویٰ کرتی ہو اور دوسری طرف کہتی ہو رب جنت بھی دے دے. فرمایا محبت میں شرکت نہیں ہوتی. جہاں دنیا میں بھی لوگ اس کے محبوب کے ساتھ کوئی دوسرا چلے برداشت نہیں کرتے، تو رب کس طرح اپنی محبت میں دوسری محبت برداشت کر لے. رب نے کیا فرمایا رابعہ ایک طرف میری محبت کا دعویٰ کرتی ہو اور دوسری طرف کہتی ہو کہ رب جنت بھی دے دے. فرمایا رابعہ تم یہ ساری چیزیں جنت کی نکال دو ذہن میں. فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ میری محبت حاصل کرو تو ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. اگر آج ہم بھی اللہ رسول کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رسول کے ساتھ عشق کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے رنگ کو چینج کرنا ہوگا. پہلے ہمیں اپنا یہ لباس ظاہری بھی اور باطنی بھی اور دلوں کو بھی صاف کرنا ہوگا. اگر ہم اپنی محبت اور دشمنی رکھیں تو اللہ رسول کی وجہ سے رکھیں. جس کے ساتھ بھی دشمنی ہو تو اللہ رسول کی وجہ سے ہو، جس کے ساتھ محبت ہو تو اللہ رسول کی وجہ سے ہو. اگر ہم اس لحاظ سے محبت اور مودت اور عداوتی اور دشمنی کریں گے تب ہم محبت پر فائز ہوں گے. جب ہم ہر چیز کی محبت چھوڑ دیں گے، جب ہمارے اندر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ رسول کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ پن آ جائے گا، اس وقت ہم عاشق رسول ہوں گے. یوں سمجھ لیں جس وقت بندہ حضرت اویس کرنی جیسا بن جائے گا تب وہ عاشق رسول ہوگا. جب بندہ حضرت بلال حبشی جیسا بن جائے گا تب عاشق رسول ہوگا. جب حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر گئے نا
تو واپس سرکار نے بلایا کہ بلال آ جاؤ. تو جب واپس آئے نا مدینے کی گلیوں میں ایک ایک بچے کو پکڑ کر پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کہاں. پتہ تو تھا کہ وصال ہو چکا ہے. کیا کہ عشق میں دیوانگی ہونا ضروری ہے, دیوانگی پاگل پن آنا ضروری ہے. اپنا ذہانت کھو دینے کا نام عشق ہے, جس کے اندر یہ سب چیزیں ہر چیز مٹ جائے, صرف اللہ رسول کا نام ہو, اس کو عشق کہتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے, حضرت بلال جیسا عشق نصیب فرمائے, حضرت اویس قرنی جیسا عشق نصیب فرمائے, اور ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.